بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عام شہری ناظرین اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سمجھے تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست خدمت اور عبادت کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی سے لے کے گالی گلوچ سے نامناسب ویڈیو، غیر اخلاقی ویڈیو تک آ چکی ہے۔ حکومت اپوزیشن کو گرانے کے لیے یا دیوار سے لگانے کے لیے روزانہ درجنوں پریس کانفرنس اور بیانات داغ رہی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن حکومت کو گرانے کے لیے، عمران خان صاحب کو دباؤ ڈالنے کے لیے کہ 31 جنوری ریزائن دے ورنہ ہم پاکستان کو چوک کر دیں گے۔ دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے CIA، موساد اور را اپنی چالیں چلتے جا رہے ہیں۔ خلیجی ممالک سے کرا کر اب پاکستان کو کس طرح دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کس طرح اس ایشو کو کیا جا رہا ہے، ان پہ آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں مارچ میں الیکشن سینٹ کے ہونے تھے۔ اپوزیشن ایک PDM کی تحریک شروع کر دی۔ PDM کی تحریک میں اپوزیشن کو حکومت کو گرانے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نہل اور دیگر الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری سیاست ملک میں پہلے بدتمیزی پہ آئی، پھر گالی گلوچ پہ آئی، اور آج مریم نواز نے ایک زوردار دھماکہ کر دیا کہ ویڈیو دفن نہیں ہوتی، دفن وہ نہیں جانتی کہ مردے ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں بہت ساری ویڈیو ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس 6 سے لے کے 10 تک ویڈیو ہیں، جن میں اہم ترین شخصیات کی شامل ہے۔ لیکن جو اس میں آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، گزشتہ رات مریم نواز کی پریس کانفرنس جب انہوں نے ظہرانہ دیا اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو، اپنے آپ کی یونٹی ثابت کرنے کے لیے، جو کہ اختلافات بالکل واضح ہو چکے ہیں، نواز شریف کو اہم ترین شخصیت نے آج شام کو فون کیا اور انہیں وارن کیا، ویڈیو کی گیم یہ جو آپ کھیل رہے ہیں کہ میں ویڈیو فوٹیج چلا دوں گا، اگر یہ سلسلہ چلا تو بہت مشکلات کا شکار ہو جائے گی نون لیگ۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ایسی خوفناک ویڈیو ہے جس کا ٹی وی پہ چلانا ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ سیاست میں گندگی کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہر انسان میں کوئی خابی ہوتی ہے، لیکن ہماری سیاست عوام کی خدمت کرنے کی بجائے، ان کو ان کے حقوق دینے کی بجائے، جب حکومتوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تو پھر الزام تراشیوں پر آ جاتے ہیں۔ الزام تراشیوں سے ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی تو پھر اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بے نظیر بھٹو مرحوم کے لیے نواز شریف صاحب نے ہیلی کاپٹر سے نامناسب زمین پہ پھینکے تھے، تصویریں پھینکی تھی جو کہ کسی بھی اخلاقی لحاظ سے بہتر نہیں تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ہر تیسرے دن کسی طریقے سے یہ بات چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اہم ترین شخصیات کی ویڈیو کرا رہا ہوں کہ میرے خلاف فیصلے کس طرح کروائے گئے، کون کون سی طاقتیں ملوث تھی، لکھتا کون تھا، فیصلہ کون کراتا تھا۔ آج مریم نے بھی اس کو دنایا، جبکہ حکومتی ذرائع کے مطابق شیخ رشید کے نہایت قریبی دوست، شیخ رشید صاحب سے ہمارے بھی یاد اللہ برطانیہ دور کی ہے، بڑی پرانی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسی ویڈیو پہنچ چکی ہیں، اگر اپوزیشن نے یہ غلطی کی تو ان کے لیے بے پناہ مشکلات ہو جائیں گی۔ شیخ رشید نے 2-3 دفعہ وارننگ بھی دی ہے، یہ ویڈیو کھیلنا بند کر دو ورنہ میں ایز اے راز افشا کر دوں گا کہ لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ ناظرین، یہ روایات ہمارے ملک کی اچھی نہیں۔ سیاست کا مقابلہ سیاست میں کرنا چاہیے، قانونی جنگ قانون میں، عدالتوں میں لڑنی چاہیے۔ آپ اپنے منشور دیں، لوگوں کے اپنے منشور دیں، لوگوں کی خدمت کریں اور کامیاب ہو۔ اختلاف رائے کو گالی تک گلانا، زبان سے گفتگو اور بیانات کی بجائے خنجر زنی کرنا، زہریلا گفتگو کرنا، اس سے ہماری نئی نسل کو ایک پسماندگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کیا ہماری نئی نسل اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ظلم و ستم روکے گا؟ کیا سیاستدان ہوش کے ناخن لیں گے؟ حکومتیں کرنا یقیناً سیاستدانوں کا کام ہے، جمہوریت ہی بہترین حل ہے، لیکن
حکومتوں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اربوں خربوں روپے پیسے بنائیں اور بیرون ملک لے جائیں، اور حکومتیں اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ صرف مخالفین کے خلاف انتقام کا نشانہ بنایا جائے اور اپنے ساتھیوں جو کرپشن اربوں خربوں کی کرے انہیں اگنور کر دیا جائے۔ ناظرین، جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں امن نہیں ہوتا، اور جہاں امن نہیں ہوتا وہاں انارکی پھیل جاتی ہے، جہاں انارکی پھیل جاتی ہے وہاں قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ناظرین، یہ ساری باتیں چل رہی تھی کہ آج وزیر اعظم کو ان حالات میں ان کے اتحادی جماعتوں نے بھی سینٹ الیکشن سے پہلے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک وفد ملا، انہوں نے کہا ہمارا بھی ایک سینیٹر ہونا چاہیے، اس پہ سعودی ضرور ہوگی، جبکہ کاف لیگ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں پورے نہیں کیے، سینٹ میں دوڑ اپنی اپنی ہوگی۔ شاید اسی لیے عمران خان شو آف ہینڈ کے لیے طرف جا رہے ہیں، جو بظاہر آئینی طور پر تو ممکن نہیں۔ ناظرین، یہ حالات بڑے افسوسناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو جب سے نیب کا نوٹس ملا ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور ان کی گفتگو میں بہت تیز دھار آئینی دھارے کی طرح چل رہی ہے۔ وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں کہ خبردار، آئین کی تشریح آپ کر سکتے ہیں لیکن آئین نہیں کر سکتے، یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، یہ تو فیصلہ ہی حکومت سپریم کورٹ کرے گی۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے جب سے انہیں نوٹس ملا بہت زیادہ متحرک ہو گئے، اور آج کراچی گئے ہیں، کل آصف علی زرداری اور بلاول سے ملاقات کریں گے، جبکہ بلاول نے اپنی والدہ کی برسی جو 27 دسمبر کو ہے اسے پی ڈی ایم کا جلسہ بنانے کے لیے تمام پالیٹیشنوں کو رابطے شروع کر دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سارے کھیل میں جہاں نون لیگ کمزور ہو رہی ہے بظاہر بادی النظر میں حکومت کے مطابق، کیونکہ اس کا لیڈرشپ وزیر اعظم سابق نواز شریف ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور پاکستان آ نہیں رہے، اور مریم بھی سزا یافتہ ہیں، شہباز شریف گرفتار ہیں، ان میں آپس میں اختلافات زیادہ ہیں، اور مسلم لیگ کمزور ہے۔ اس کا پیپلز پارٹی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے کہ ان کا ووٹ بینک بن جائے، جبکہ بلاول کی سیاسی تقریریں فی الحال ابھی تک تو کامیاب نہیں ہو رہی، سندھ کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ ناظرین، اچانک آج نریندر مودی وزیر اعظم بھارت نے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ شمیم اختر، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے تعزیت کے لیے پاکستان میں لیٹر خط بھیج دیا، جبکہ نریندر مودی جانتے ہیں کہ نواز شریف تو یو کے میں رہ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ شرارت جان کے کی؟ اس خط کو آج مریم نواز نے ریسیو کیا، لیکن مریم نواز نے مودی کے شکریہ کا ٹویٹ نہیں کیا۔ وہ آج پریس کانفرنس میں کہتی رہی کہ ہم ایک ہے، ہم حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، پہلے کہتے تھی جنوری تک چلے جائے گی، پھر کہتی ہیں 3-4 مہینے تک چلے جائے گی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، تاہم ان کے متحرک ہونے میں، ان کی کوشش میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم اگریسو اور تیز ترار سیاست کر رہی ہیں، جو اداروں کو ڈرانے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ مودی کے شکریہ کا جواب دیتے ہیں یا نواز شریف یو کے سے مودی کو بھیجتے ہیں جو ان کی والدہ کے لیے تعزیت کی گئی ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر جو کہ بڑی افسوسناک ہے، کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پر جو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، ان پر دباؤ کے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکن CIA، اسرائیل کی موساد اور بھارت کی راہ اور یو کے کی MI6 نے مشترکہ پاکستان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے UAE کو ڈرا کے، خوف زدہ کر کے، سعودی عرب کو ڈرا کر ان پر پابندیاں لگا کر UAE نے تسلیم کیا، سوڈان نے کیا، بحرین نے کیا، اب ترکی پر بھی پابندیاں لگا رہی ہیں سختی سے۔ یہ ساری ڈونلڈ ٹرمپ 10 جنوری سے پہلے کرنا چاہتے ہیں کہ میری حکومت جانے سے پہلے اسرائیل کو پوری دنیا تسلیم کر لے، یہ انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب بھی آلموسٹ تسلیم کر چکا ہے۔ اب پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک موجودہ وزیر اعظم کے دوست اور پاکستان پر پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا انہیں مختلف مراد دی گئی، انہیں نوازا گیا۔ اب پاکستان کو بھی ضمیر فروشی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو مزید تیل اتنے سالوں کے لیے دے دیں گے، مزید اتنے بلین ڈالرز دے دیں گے، کیونکہ پوری دنیا امریکہ جانتی ہے کہ اس خطے میں مسلمان ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی پاور ہے جو کسی بھی دشمن کو اسرائیل سے لے کے امریکہ اور بھارت کو جب چاہے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ اس کی فوج بھی جوان لوگوں کی ہے، جذبہ ایمانی سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن اب پاکستان میں یہ سلسلہ ایک دم تیز کر دیا گیا، اسرائیل کو تسلیم ہوا نہیں ہوا، تو اس میں مجھے تو بظاہر کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کسی نہ کسی نے، کوئی نہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے پاکستان میں دانستہ یا غیر دانستہ اپنا کردار بہت زیادہ ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاک فوج واضح طور پر کہہ چکے ہیں، قائد اعظم نے بھی کہا تھا فلسطین کی آزادی ان کی عوام کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک قسم کا جھوٹا سا فلسطین کے بارے میں سٹیٹمنٹ دلایا جائے گا اور پھر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان جو واشگاف لفظوں میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا، انہیں آ کے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کچھ ان کے قریبی لوگ آخر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ اسے نہیں کرنا، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، لیکن نواز شریف اس پر کھل کے نہیں بول رہے، کیونکہ سعودی عرب اس میں مین کردار ہے۔ سعودی عرب ہی نواز شریف کو NRO لے کے دینا چاہ رہا تھا، عمران خان نے جس پہ انکار کر دیا، اور عمران خان اور سعودی عرب میں فاصلے ہو گئے۔ اب وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں آخری حد تک جنگ کیوں نہ کرنی پڑے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ مقبوضہ کشمیر ہمارے بھائیوں کو جب قبضہ کیا گیا، ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، بچوں کو، عورتوں کو ذبح کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ہم نے صرف میڈیا پہ، ٹویٹر پہ کشمیر آزاد کرنے کا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا 1.5 سال سے۔ کیا بھارت کے ہمارے شور کرنے سے، جمعے کے دن 2 گھنٹے خاموش رہنے سے بھارت اپنے مظالم بند کر دے گا مقبوضہ کشمیر میں؟ نہیں، آخر جہاد بھی فرض ہے کسی صورت میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جس طرح مقبوضہ کشمیر کو پس پردہ ڈال دیا گیا ہے اور وہاں دن بدن بھارتی مظالم بڑھتے جا رہے ہیں اور میڈیا سے یہ خبریں بھی غائب ہوتی جا رہی ہیں، کہیں کوئی چپکے سے اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کرا دے گا؟ اللہ نہ کرے یہ وقت آئے، کیونکہ جب مسلمان نہیں رہتا، اس کا اللہ پہ ایمان نہیں رہتا اور دنیا کی سپر پاور سے ڈرتا ہے، تو پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کھل کر آ کر لوگوں کو حقائق مقبوضہ کشمیر اور اسرائیل میں بتائیں گے، جبکہ اپوزیشن سیاسی مخالفت کرے، حکومت کے خلاف تحریک چلائے، لیکن ملکی سلامتی کے اداروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو پسند ہے تو عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے تو شیئر کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ پاکستان زندہ باد۔